شیشہ کہ آج دنیا اس کا نام لیوا ہے. ایمان کے اوپر اس قدر چل کے دکھایا کہ دنیا آج اس کے قدموں کے نیچے ہے. کہا کہ اگر ہم نے کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لی تو ہم راہ راست پہ آ جائیں گے. ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا, دین ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے حضرت بلال کا واقعہ آتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آتا ہے, حضرت عثمان غنی کا واقعہ آتا ہے, حضرت عمر فاروق کا واقعہ آتا ہے. آپ بارہا سنتے ہیں, لیکن میرے عزیز دوستو خالی سننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بڑے سے بڑے اکابر علماء کی بات کو سن لیجئے. تقریر جلسوں میں بہت بڑے بڑے وعظ ہوتے ہیں, بڑے بڑے اکابر علماء آتے ہیں, لیکن سننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, بلکہ سننے کے ساتھ عمل کے اندر, اپنی زندگی کے اندر عمل پیدا کرنا اصل کمال کی بات ہے. اپنے زندگی کے اندر اگر عمل آ گیا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ہر راستہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی تھی, جب نبوت ملا, جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر غار ثور کے اندر گئے. غار ثور ایک پہاڑ کا نام ہے, اس کے اندر ایک کوفہ بنا ہوا ہے, اس کا نام غار ثور ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کوفہ کے اندر بیٹھے رہے اور گھبرا رہے تھے, بے چین تھے, پریشان تھے. سارے صحابہ کھوج رہے, ڈھونڈ رہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے, اللہ کے نبی کہاں ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. اور اللہ کے نبی اس کے اندر رو رہے, گھبرا رہے, خود چیخ چیخ کے رو رہے. ایک بکری چرواہا اس جگہ پہ بکری چرا رہا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ یہاں پہ ہمارے نبی کو دیکھے ہو؟ کہا کہ میں نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اس پہاڑ کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, جا کر دیکھ لو کہیں تمہارے نبی تو نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں, ہچکیاں پہ ہچکیاں آ رہی ہیں. تو حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں امی ہوں. پھر اللہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ پڑھیے, تو کہا میں امی ہوں, میں پڑھا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیے, کہا کہ میں امی ہوں, میں پڑھنا نہیں جانتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چپکایا اور اسے جپھی پایا اور اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے سٹایا اور کہا کہ پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے دوستو, یہ آیت جب نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین سے پیر لڑکھڑا رہے تھے, کانپ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی مائیں ہیں, وہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ یہ خدیجہ ہمارے اوپر لحاف ڈال دو, رضائی ڈال دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو اوپر رضائی ڈالی, لحاف کو ڈالا, کہا کوئی اور ہے تو اور ڈال دو. کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا, بات کیا ہے, بتائیے تو صحیح. کہا مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, تم میرے اوپر رضائی ڈالو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر جتنے بھی بستر تھے میں نے اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈ نہیں گئی. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کو سکون محسوس ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بات کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, بتائیے تو صحیح. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے, جس کی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پہاڑ نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا, آسمان نے انکار کر دیا. وہ اللہ کے نبی کے اوپر جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی جیسے ذلیل القدر نبی, آخری نبی, وہ بھی لرز گئے, لڑکھڑانے لگے. میرے دوستو, وہ قرآن آج ہمارے سینے کے اندر موجود ہے.
اس قرآن کو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ کہا کہ اس قرآن کو سننے کے لیے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہودی، عیسائی جو غیر مسلمان تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے قرآن کو سننے کے لیے۔ ایسا لذیذ آواز تھا، آواز کے اندر اتنی سریلی آواز تھی، اتنا میٹھا پن آواز تھا۔ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی بہن نے ایمان قبول کیا، جب ایمان لے کر آئے، اس کی بہن ایمان لے کر آئی تو حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ میری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ گھر سے تلوار لے کر نکلا کہ میں اپنی بہن کی گردن کو سر سے جدا کر دوں گا، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے جدا کر دوں گا۔ یہ خیال لے کر دل میں گیا، اپنے گھر سے نکلا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب وہ اپنے گھر راستے سے چلنے لگا تو راستے میں لوگوں نے کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نعوذ باللہ میں اپنے نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم اپنی گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہے۔ وہ گھر اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے، اور جب دیکھا تو اس کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا قرآن کی آواز آ رہی ہے، ایک صحابہ قرآن پڑھا رہے تھے اور ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آواز سنی اور حضرت عمر فاروق گئے جلال میں اور غصے کے ساتھ اپنی بہن کو ایک زور سے تماچا مارا۔ کہا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، تو محمد رسول اللہ کے دین کو کیسے اختیار کر لی؟